بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ انتہائی قابل احترام بلتستان یونیورسٹی میں زیر تعلیم میرے غیور قوم کے بیٹے اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آج اس مطالعاتی دورے کے حوالے سے آپ کے منتظمین کا میں مشکور ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک نے مجھے اعلیٰ تعلیمی ادارے سے تعلق رکھنے والے قوم کے ایجوکیٹڈ جوانوں کا میزبانی کرنے کا شرف مجھے بخشا۔ اس حوالے سے میں آپ کا مشکور ہوں، اور اس حوالے سے میں انتہائی شرمندہ ہوں کہ مجھے بروقت اطلاع نہیں دی گئی۔ آج صبح مجھے اطلاع ملی کہ 70-80 کے قریب بلتستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یہاں آنے والے ہیں، تو انتہائی شارٹ ٹائم میں آپ کے شایان شان ظہرانہ نہ دے سکا، ایک سمپل ظہرانہ دیا جس پر میں معذورت ہوں۔ شایان شان طریقے سے مجھے آپ کے ظہرانے کا بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ واقعی میر صاحب نے بجا کہا، اس وقت عالم اسلام میں جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی، الفت، محبت اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ وہ آج کی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ تو کسی فرقے کی طرف جانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ایک متفق علیہ نام، جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اسلام کی طرف لوٹنے، اسلام پر ثابت قدم رہنے اور اسلام کے بارے میں معلومات دینے اور لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہمیں درس دیتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اور فرقہ بندی سے منع کیا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور تفرقہ بازی نہ کریں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں، پاکیزہ زندگی میں صرف اسلام ہی اسلام تھا۔ اس وقت جتنے فرقے وجود میں آ چکے ہیں دور رسالت میں نہیں تھے، اس دور میں صرف اسلام تھا اور اسلام کا بول بالا تھا۔ اسلام متحد تھے، متفق تھے، چاہے عبادت ہو، چاہے ریاضت ہو، چاہے میدان جنگ ہو۔ اسی اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا ایک ساکھ روپ بٹھایا گیا تھا۔ قیصر و کسریٰ کے تخت اور تاج کو پاؤں کے نیچے رون ڈالا۔ وہ کون تھا؟ اسلام کے وہ مجاہدین تھے جنہوں نے صرف اور صرف اسلام کے لیے جیا، اسلام کے لیے جینے اور مرنے کا سلیقہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور اسلام کی
جو سب سے بہترین تعریف کی ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ السلام۔ تصوف، سلاسل تصوف میں جتنے سلاسل ہے اس کا سرچشمہ، اس کا اعلی قیادت اور روحانی ہستی شیر خدا مولا علی علیہ السلام ہے۔ مولا علی علیہ السلام اسلام کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں: الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، والیقین هو التصدیق، والتصدیق هو الاقرار، والاقرار هو الاداء، والادا هو العمل۔ پس اسلام کا نچوڑ، اسلام کا مفہوم مولا علی عبادت کو قرار دیتے، عمل کو قرار دیتے، اس لیے کہ قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہماری تخلیق کا اصل منشا رب ذوالجلال کا یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار کریں، ملازمت کریں، دنیا کمائیں اور دنیا کے پیچھے ایسے لگیں جیسا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، یہ نہیں، بلکہ بنی نوع انسان اور جنات کی تخلیق کا اصل مقصد یوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کیا ہے تو ہماری بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہی تعریف مولا علی کے اسلام کی تعریف میں ضم ہے۔ اور تصوف ایک اصطلاحی نام ہے، تصوف، چونکہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی بھی اس وقت جو فرقے بن چکے ہیں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تزکیہ نفس کا، روحانیت کا وہ اعلیٰ نظام 3 مدارس میں تقسیم تھے۔ ایک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار مبارک، وہ حالت حضر میں تھے یا حالت سفر میں تھے، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا، دن ہو یا رات۔ اس کا اس وقت جو دینی مدارس ہے وہ اس کی ایک شکل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا درسگاہ، آپ میں سے ہر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، آپ کو بخوبی علم ہے، اسلام اور کفر کے جام میں چند قیدی قید ہو کے آیا۔ حضور پاک نے ان کو حکم دیا تاوان نہ دے دیں بلکہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں، یہی تاوان ہوگا۔ اس وقت معلم کون تھے؟ معلم غیر مسلم اور سٹوڈنٹ مسلمان۔ اس سے آج ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تعلیم حاصل کرنا ہو تو غیر مسلم ممالک میں بھی جا کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یہ سنت رسول کا ایک شکل ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا: اطلب العلم ولو کان بالصین۔ عرب کنٹریز سے، ممالک سے چین پہنچنا انتہائی دشوار گزار تھا، اس وقت کا دور نہیں ہے۔ لوگ پیدل چلتے تھے، خچر پر یا اونٹوں پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے تھے، تو وہاں چین تک پہنچنا بہت مشکل راستہ تھا۔ پھر بھی آپ نے فرمایا اگر تم نے تعلیم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جایا کریں۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج اللہ کا کرم ہے، آپ بلتستان یونیورسٹی جب فارغ ہو جائیں گے، وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ کسی بھی ملک میں جا کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج مجھے انتہائی روحانی مسرت ہو رہی ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے
یہ خاندانی، لسانی، مذہبی، علاقائی نفرتوں کو فارغ کر دیں، چھٹی کریں، ان سے بالا ہو کر ایک غیرت مند قوم بلتستان کا آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بن کر دیگر ممالک میں اگر آپ جا سکتے ہیں، آپ کی معیشت اجازت دیتے ہیں تو ضرور جایا کریں اور اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں لے کر آ جائیں. ہم آپ پر فخر کریں گے، ہم آپ کے لیے ہمیشہ دعا بھی کریں گے. اور تصوف، تزکیہ نفس، رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ، نجات پایا وہ جس نے تزکیہ نفس کی طرف توجہ دی. تو تزکیہ نفس، نفس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نفس ہمارا ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمارا لوگوں کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برائی کا مجسمہ ہے. جب نفس امارہ کی جب تزکیہ نہ کریں تو نفس لوامہ حاصل نہیں ہو سکتا. جب نفس امارہ کو زیر کریں گے پھر نفس لوامہ کی طرف وہ رغبت کریں گے. نفس لوامہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بنفس لوامہ، نفس لوامہ کی قسم. کیوں قسم کھائی؟ اس لیے کہ نفس لوامہ میں 50-50 برائی بھی ہوتی ہے اور نیکی بھی. نیکی کا رجحان، برائی کا رجحان دونوں شامل ہے. جب کسی بندے سے جو نفس لوامہ کا مالک ہو برائی سرزد ہو جائے تو فوراً وہ پچھتاتا ہے اور توبہ کرتا ہے. توبہ کی طرف پچھتانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی قسم کھائی. جب نفس امارہ کو آپ زیر کیا، اس کے بعد نفس لوامہ کو زیر کرتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے نفس ملہمہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس ملہمہ وہ نفس ہے جس میں فسق و فجور بھی اور تقوی کی چیزیں بھی اس کے دل و دماغ میں نازل ہوتا ہے، مگر وہ فسق و فجور کی طرف کبھی نہیں جاتے، نیکی کی طرف وہ میلان رکھتے ہیں. اب نفس ملہمہ کے بعد اعلیٰ ترین نفس مطمئنہ. جب نفس مطمئنہ میں داخل ہوتے ہیں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. بس بندگی کے اعلیٰ معیار پر تم پہنچ چکے ہیں، اب جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ ہے تصوف. نفس امارہ کو زیر کرنا، پھر نفس لوامہ کو، پھر نفس ملہمہ کو زیر کرنے کے بعد نفس مطمئنہ کا مالک بننا، یہ ہے تصوف. واقعی دور رسالت میں تصوف کا دور دورہ نہیں تھا، مگر ایک درسگاہ دربار رسالت جس کے بارے میں ذکر ہوا، ایک درسگاہ جس میں غیر مسلم مدرس رکھا گیا، وہ بھی ایک درسگاہ تھا. اور تیسرا درسگاہ تھا اصحاب صفہ کا، وہ درسگاہ جو مسجد نبوی کے اندر موجود ہے. اصحاب صفہ کو درس دینے والا وہ عظیم مفکر، وہ عظیم روحانی ہستی، وہ عظیم طریقت، حقیقت اور معرفت کے اعلیٰ مقام تک چھونے والے ہستی کا اسم گرامی ہے مولا علی. اصحاب صفہ کو تربیت دینے والا، تزکیہ نفس کی طرف بلانے والا، تزکیہ نفس والوں کو تربیت دینے والا جو عظیم ہستی تھا وہ تھا مولا علی. الحمدللہ آج ہم مولا علی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. حضور پاک نے غار حرا میں اعتکاف کرنے کا شرف حاصل کیا، ہم پہاڑوں میں کرتے ہیں. حضور پاک اور اصحاب کرام نے مسجد نبوی میں اعتکاف نشینے کا شرف حاصل کیا، ہم مسجدوں میں کرتے ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب کرام نے خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کا شرف حاصل کیا. الحمدللہ آج ہم خانقاہوں میں اعتکاف کرتے ہیں. تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ چند الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتا.
اس وقت ہم اعتکاف میں یا تصوف میں جو کچھ کرتے ہیں وہ تمام دور رسالت میں موجود تھے، ان سے بڑھ کر یا اس سے زیادہ یا اس سے کم اس وقت ہم نہیں کرتے۔ وہی کچھ ہم کر رہے ہیں جو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر مولا علی کی قیادت میں اصحاب صفہ کیا کرتے تھے، اسی پر ہم اس اللہ کا کرم ہے گامزن ہے۔ اور خطہ بلتستان وہ عظیم خطہ ہے جو پہلے بدھ مت کے پیرو تھے، مگر ایک روحانی ہستی حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی، جسے تمام مسلمان شاہ حمدان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایران سے تشریف لایا اور اس پورے علاقے کو گلگت بلتستان اور کشمیر کو آپ نے دائرہ اسلام میں کنورٹ کر دیا۔ جب سے آپ نے بلتستان میں اسلام کی تبلیغ کی، اس وقت آپ نے اسلام کا نام تصوف کے ساتھ منسلک رکھا۔ اس وقت ہمارے مذہب کا نام، چونکہ آپ کو یہ تھوڑا سا جانکاری دینا ضروری ہے، اس وقت تھا صوفیہ حمدانیہ۔ جس وقت شاہ حمدان نے یہاں تبلیغ کی اسلام کی، اس وقت کیا تھا؟ صوفیہ حمدانیہ۔ صوفیہ حمدانیہ شاہ حمدان کے بعد ان کا ایک مرید تھا جو اس کا خلیفہ بنا، خواجہ اسحاق ختلانی۔ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی تک ہمارے مذہب کا نام صوفیہ صوفیہ حمدانیہ کہلاتا تھا۔ خواجہ اسحاق ختلانی رحمۃ اللہ کے بعد ان کا مرید جو اس کا خلیفہ بنا، شاہ سید محمد نور بخش۔ شاہ سید محمد نور بخش کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو صوفیہ نور بخشہ کہلاتے۔ تو یہ سلسلہ سلاسل تصوف میں سے ایک مستند سلسلہ ہے، جو یہاں سے آپ اوپر کی طرف چلیں تو 12 ائمہ طاہرین سے گزر کر حضور رحمت دو عالم تک، اور اوپر سے نیچے لائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کے بعد حسن مجتبیٰ کے بعد امام حسین شہید کربلا، اس طرح 12 ائمہ طاہرین سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے اللہ کا کرم ہے آج تک یہاں سلسلہ ریاضت جاری ہے۔ تو چند الفاظ میں تصوف کو، ریاضت کو، روحانیت کو سمجھانا انتہائی مشکل جیسا لگتا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جولائی اگست کے مہینے میں ہم پہاڑوں میں جا کر اعتکاف کرتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ۔ تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو اگر فرصت ملے، آپ یہ بات یاد رکھیں تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ اگر آپ اعتکاف کر سکتے تو 1 دن 2 دن 3 دن کا اعتکاف کریں، اگر نہیں کر سکتے تو آپ وہاں مطالعہ ضرور کریں، وزٹ کرنا ہے تو اس اعتکاف کو کریں، تو خود بخود تصوف آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ہمارے تصوف کا سلسلہ اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر ائمہ طاہرین سے منسلک ہے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، پڑھنے اور پڑھانے کا، درس و تدریس کا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ انسانیت سے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج تک بہتر سے بہتر کی طرف رواندہ ہے۔ میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ بلتستان کے اعلیٰ ترین تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام شعبہ زندگی میں تعلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔